امی ہر وقت ابو سے کہا کرتی تھیں کہ ماں کو پیسے مت دیا کرو اور نہ بات کیا کرو۔ ابا جان سمجھاتے، بیگم میں اپنی ماں سے نہ بولوں گا یا انہیں پیسے نہ دوں گا تو کون دے گا؟ ان کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ تب امی جان چچا کا نام لیتی۔ ابو کہتے وہ تو ابھی پڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر امی نے وہ قدم اٹھا لیا جس کا ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ میری ماں ایک خوبصورت عورت تھی، جبکہ والد صاحب معمولی شکل و صورت کے انسان تھے۔ ماں شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی تھیں۔ یہ ان کا اپنا کزن تھا، اس کا نام سجاد تھا۔ امی کی شادی اس سے نہ ہو سکی جس کا ان کو بے حد رنج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امی جان نے میرے والد صاحب کو کبھی بھی دل سے شوہر قبول نہ کیا۔ دونوں کی ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر ان بن رہتی تھی۔ ان لڑائی جھگڑوں میں قصوروار میری والدہ ہوتی۔ ابا جان طبیعت کے حلیم اور بھلے مانس تھے، وہ شر فساد سے نفرت کرتے تھے۔ امی چونکہ ان کے ساتھ رہنا ہی نہ چاہتی تھیں، اس لیے بات بے بات وہ ان کی زندگی کو اجیرن بنائے رکھتی تھیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی فضا مکدر رہتی تھی۔ ایسی فضا سے بچے بیچارے خود بخود متاثر ہوتے ہیں۔ ہم بھی پریشان اور ناخوش رہتے تھے۔ گھر میں اور بھی لوگ تھے، مثلاً دادی، دادا، پھوپھی اور چچا۔ یہ سب امی ابو کی کشیدگی سے پریشان ہوتے تھے۔ میری دادی سمجھدار اور صابر عورت تھیں، وہ ہمیشہ بہو کی طرفداری کرتیں تاکہ بہو کا غصہ ٹھنڈا ہوتا رہے۔ وہ ابا جان کو سمجھا بجھا کر چپ کرا دیتی تھیں۔ دادی جان کے اس طرز عمل سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امی جان دادی کی قدر کرتی، مگر ہوتا یہ کہ وہ اور بھی شیر ہو جاتی۔ مجھ کو امی کی عادتیں قطعی پسند نہ تھیں۔ ان دنوں میں 7 سال کی تھی، جبکہ میرا بھائی 5 سال کا تھا۔ پھوپھی کی شادی ہونے والی تھی، گھر میں ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چچا شہر کے کالج میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دن امی اور ابو کا جھگڑا بڑھ گیا۔ امی ہر وقت ابو سے کہا کرتی تھیں کہ ماں کو پیسے مت دیا کرو، ماں کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ ابا ابا جان سمجھاتے کہ بیگم میں اپنی ماں سے نہ بولوں گا یا انہیں پیسے نہ دوں گا تو کون دے گا؟ ان کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ تب امی جان چاچا کا نام لیتی کہ آصف بھی تو ہے، وہ کس لیے ہے؟ ابو کہتے کہ ابھی تو آصف پڑھ رہا ہے، جب اس کی نوکری لگ جائے گی پھر بے شک ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ فی الحال ان لوگوں کو میں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ بس یہی بات اتنی بڑھ گئی کہ ابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دادا انہیں شہر کے ہسپتال لے گئے، جہاں ان کو داخل کرا دیا گیا اور ان کا علاج ہونے لگا۔ دادا جان جب ابو کو ہسپتال چھوڑ کر گھر لوٹے تو امی نے طوفان کھڑا کر دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھ کو طلاق چاہیے۔ دادا نے بہت سمجھایا، کوشش کی کہ میرا بیٹا اسپتال میں ہے، وہ بیمار ہے، تم اس کو گھر تو آنے دو، لیکن امی نہ مانی اور اٹھ کر اپنے میکے چلی گئیں۔ اس وقت میرا چھوٹا بھائی اسکول گیا ہوا تھا۔ امی نے اس کے گھر لوٹ آنے تک کا انتظار نہ کیا اور وہ مجھے لے کر اپنے میکے چلی آئیں۔ میکے آنے کے بعد امی نے عدالت میں طلاق کے لیے کیس دائر کر دیا۔ ابو جان نے جب دیکھا کہ بیوی کسی طور پر سمجھوتے پر راضی نہیں ہے تو انہوں نے امی جان کو مزید کیس لمبا ہونے سے پہلے طلاق دے دی۔ طلاق کے 6 ماہ بعد امی نے اپنے اسی کزن سجاد سے دوسری شادی کر لی، جس سے وہ پہلے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی وہ اپنے ساتھ سجاد کے گھر لے آئیں۔ مجھ کو نہیں معلوم میرا یہ دوسرا ابو اچھا آدمی تھا کہ برا، لیکن مجھ کو اس سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ گھر آ جاتا تو میں کمرے میں بند ہو جاتی اور اپنے ابو کا پیار یاد کر کے روتی رہتی۔ میرے ابو چند دن بعد اسپتال سے گھر آ گئے تو ابو نے دادا سے کہا کہ جا کر میری بیٹی عائشہ کو لے آؤ۔ دادا نے شہر سے چچا کو بلوایا اور انہیں میری امی کے گھر بھیجا۔ میں کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جب میں نے چچا کو آتے دیکھا۔ دوڑ کر امی کے پاس گئی، انہیں بتایا کہ آصف چچا آئے ہیں۔ امی نے چچا کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، آنے کا مقصد پوچھا۔ چچا نے کہا عاشی کو لینے آیا ہوں۔ بابا جان نے کہا ہے کہ جب تمہارا دل ان بچوں سے ملنے کو چاہے تو انہیں اپنے پاس منگوا سکتی ہو، لیکن اس مسئلے پر عدالتوں میں جانے یا جھگڑے کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی جان بھی شاید یہی چاہتی تھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دی، میں دوڑ کر کمرے میں آئی۔ سامنے چچا جان بیٹھے تھے۔ میں جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھ سے پوچھا عاشی میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے کہا ہاں، میں شازی کے لیے اداس ہوں، مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ میری ماں نے مجھے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائے، پیار کیا اور چچا کے ساتھ روانہ کر دیا۔ گھر آ کر میں بہت خوش ہوئی، دوڑ کر ابو کے گلے لگ گئی۔ سب نے مجھے بہت پیار کیا۔ ابو کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ شازی مجھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھ سے لپٹ گیا اور پوچھنے لگا کہ عاشی امی کیوں نہیں آئیں، وہ کب آئیں گی؟ جلد ہی چاچا کی نوکری لگ گئی، پھر دادی نے ان کی شادی کر دی۔ چچی بہت اچھی تھیں، مجھ سے پیار کرتیں،
وہ مجھ کو ذرا بھی بور نہیں ہونے دیتی تھیں۔ 1 سال کے بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، پھر چچا کا تبادلہ ہو گیا اور وہ چچی اور اپنی بیٹی کو لے کر دوسرے شہر چلے گئے۔ دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں دادی کے پاس صرف میں اور شازی رہ گئے۔ ابو صبح کام پر چلے جاتے، میں اور شازی اسکول جاتے، دادی گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ لوگ بہت کہتے تم اکیلی ہو گئی ہو، بڑے بیٹے کی دوسری شادی کر دو، مگر ابو دوسری شادی پر رضامند نہ ہوتے۔ وہ کہتے تھے ستیلی ماں آ کر میرے بچوں کو پریشان کرے گی۔ شازی نے میٹرک کر لیا تو ابو نے اس کو شہر کے کالج میں داخل کرا دیا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، دادی پڑوس میں گئی ہوئی تھیں اور ابو کام پر گئے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا عائشی دروازہ تو کھولو، تمہاری امی نے بھیجا ہے۔ امی کا نام سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک نوجوان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا میں سجاد کا چھوٹا بھائی ہوں، یعنی تمہاری والدہ کا دیور ہوں۔ انہوں نے مجھے تمہاری اور تمہارے بھائی کی خیریت معلوم کرنے بھیجا ہے اور یہ عید کے لیے کچھ تحفے بھیجے ہیں۔ میں نے اس کا نام پوچھا، وہ کہنے لگا میرا نام ریاض ہے۔ میں نے ریاض کو اندر بلا لیا، اس سے چائے وغیرہ کا پوچھا۔ وہ کہنے لگا کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہاری دادی کہاں ہے؟ تو میں نے بتایا کہ بھائی شہر کے کالج میں پڑھتا ہے، دادی کہیں آس پاس کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اچھا تم گھر میں اکیلی ہو؟ ہاں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ ریاض نے مجھے اکیلا پا کر کچھ چالاکی سے کام لینا چاہا، لیکن میں گھبرا کر رونے لگی تو وہ چلا گیا، کیونکہ اس کو یہ خوف بھی تھا کہ کہیں دادی اچانک نہ آ جائیں۔ جب دادی آئیں تو میں نے انہیں وہ چیزیں دکھائیں جو امی نے ہمارے لیے بھیجی تھیں، مگر درمیان والے واقعہ کا ذکر نہ کیا، کیونکہ مجھ کو ڈر تھا کہ اگر میں نے ریاض کی جسارت دادی جان کو بتا دی تو وہ آئندہ امی جان سے رابطہ ختم کر دیں گی۔ یہ صرف میں نے اس لیے کیا کہ میری امی کو تکلیف نہ ہو۔ اس واقعہ کے 2 سال بعد دادی کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں ابو اور میں اکیلے رہ گئے۔ انتقال کی خبر امی کو ملی تو وہ اچانک ہمارے گھر آئیں۔ اس روز دادی جان کو فوت ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ مجھ کو سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ بیٹھی اور ابو جان کے کمرے کی طرف گئی۔ دیکھا تو امی کرسی پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ ابو ان کے سامنے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ افسردہ اور خاموش تھے اور کسی سوچ میں غرق تھے۔ امی کو اچانک گھر میں دیکھ کر مجھ کو خوشی ہوئی اور حیرت بھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ جب سے امی اس گھر سے گئی تھیں وہ پھر کبھی یہاں لوٹ کر نہ آئی تھیں، نہ ابو کے سامنے آئی تھیں۔ آج کیسے آ گئی تھیں جبکہ ان کی شادی اور جگہ ہو چکی تھی؟ امی نے مجھے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں نے انہیں بہت غم زدہ پایا تو میں ضبط نہ کر سکی، دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی رو رہی تھیں اور ابو بھی رو رہے تھے۔ امی کی زبانی معلوم ہوا کہ ان کی سجاد سے طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ سجاد اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے اس عرصے میں امی کو بہت دکھ دیے اور پریشان رکھا۔ آخر امی کو طلاق دے دی۔ امی نے رو رو کر ہر بات ابو کو تفصیل سے بتا دی۔ وہ بار بار کہتی تھیں کہ اپنے ان بچوں کے واسطے تم مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی بھول ہوئی جو اس بے وفا شخص کی خاطر میں نے اپنے پیارے بچوں اور اس گھر کو چھوڑا تھا۔ امی یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آج اگر میری ساس یا سسر زندہ ہوتے تو مجھ کو اس گھر سے نہ جانے دیتے، وہ مجھے دوبارہ روک لیتے۔ میں نے امی کی باتوں سے سمجھ لیا کہ وہ دوبارہ اس گھر میں لوٹ کر آنا چاہتی ہیں۔ تب میں نے ابو جان سے کہا آپ ہی امی جان کو معاف کر دیجئے، بے شک امی قصوروار ہیں، مگر اس کی انہیں کافی سزا مل چکی ہے۔ سجاد سے ان کو طلاق ہو چکی ہے، آپ ان سے دوبارہ نکاح کر کے انہیں ان کا گھر واپس کر دیجئے۔ جب میں نے بہت کہا تو ابو جان بولے اچھا میں سوچوں گا، پہلے شازی سے پوچھ لوں، تب تک یہ میکے چلی جائیں، پھر میں خود جا کر ان کے والد اور بھائیوں سے بات کروں گا۔ جب امی کو طلاق ہوئی تھی دادا جان اور دادی نے اس کے بعد ہمیں کبھی ننیال نہ جانے دیا تھا۔ ہم اس کے بعد پہلی بار ابو کے ساتھ نانا کے گھر گئے۔ نانا جان ابو کے آنے کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے والد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کیونکہ ابو کا تو میرے نانا جان سے جھگڑا نہ ہوا تھا۔ نانا اب بھی ابو کی عزت کرتے تھے، پھر ہم نواسوں کے ناطے بھی ان کا ابو سے رشتہ برقرار تھا۔ میں اور شازی نے نانا کو منت سماجت کر کے منا لیا اور وہ امی کا نکاح ابو سے دوبارہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ چونکہ اس سارے قصے میں قصوروار امی تھیں، لہٰذا ہر ایک نے ابو کو دوبارہ گلے لگانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ 10 سال کے بعد امی پھر سے اپنے گھر لوٹ آئیں، لیکن ایک نئی عورت کے روپ میں۔ وہ پہلی سی عورت نہ تھیں، نہ ابو سے لڑتی جھگڑتی تھیں، بلکہ ان کی بے حد خدمت، عزت اور قدر کرتی تھیں۔ انہیں اپنے کیے پر ندامت تھی، اپنی غلطیوں کا احساس تھا۔
ابو نے انہیں معاف کر کے عظمت کا ثبوت دیا تھا اور امی ان کی احسان مند تھیں، شکر گزار تھیں۔ اس کے بعد ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بن گیا۔ اب میں شادی شدہ ہو چکی ہوں، بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے اور امی ابو اب آرام و سکون سے رہتے ہیں، ان کے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں اللہ کے اس معجزے پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ابو کا گھر پھر سے بسا دیا اور وہ بھی سکون کے ساتھ۔ بے شک انسان غلطی کر کے ہی سدھرتا ہے۔ گڈ سٹوری کے پیارے سامعین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری پیش کردہ یہ سچی کہانی اچھی لگی ہو تو پھر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔